اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک اوپینین میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وقار۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے کہ وہاں کے کیا موجودہ حالات ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نہایت ہی قابل محترم، ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بڑے بھائی، جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے لیکن حال مقیم یہ ڈنگ مارک میں ہے۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں جوش و خروش سے منایا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مرزا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے آنر لیا ہے۔ جی بہت مہربانی۔ مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈنگ مارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 14 اگست بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے، یہاں کی عوام سڑکوں پہ اس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تب وہاں کی کیا صورتحال ہے جو پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے وہاں پہ؟ کیا 14 اگست منایا گیا وہاں پہ؟ جو سب سے بات یہ ہے کہ 14 اگست کے پورے پروگرام جہاں پہ ہونے تھے، مگر یورپ اور ڈنمارک میں دوبارہ جو اپنا کورونا کے بڑھنے کی وجہ سے جو ڈینش گورنمنٹ ہے اس نے پابندی لگا دی ہے بڑے اجتماع پر۔ اس لیے سب سے پہلے پروگرام جو ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے 14 اگست کا، وہ پروگرام ہماری پاکستان ایمبیسی کوپنہیگن میں ہوتا ہے اور ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، مگر اس دفعہ انہوں نے پروگرام پورا ارینج کیا ہوا تھا، مگر اپنا گورنمنٹ ڈینش گورنمنٹ نے بڑھتے ہوئے کورونا کی وجہ سے اپنا پابندی لگا لی اجتماع پہ، اس وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہو گیا تھا۔ ورنہ یہاں پہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں، بلکہ پورے 14 اگست جو فنکشن ہوتے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے نا 14 اگست کے حوالے سے فنکشن ہو رہے ہیں، مگر وہ 50 بندوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہو۔ اچھا مرزا صاحب، آپ نے کہا کرونا وائرس کی، اس میں کوئی شک نہیں کرونا وائرس تو پھیلا ہوا ہے، لیکن وہاں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے کرونا وائرس کی؟ اصل میں ڈنمارک میں پہلے بھی بات کی تھی آپ سے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں کمی ہو گئی تھی، مگر ابھی جو چھٹیاں گزری ہیں ان چھٹیوں کے پورے ڈنمارک میں چھٹیاں تھیں، جو لوگ جابوں میں جاتے ہیں انہوں نے چھٹیاں کی ہوئی تھی، تو وہ جب گئے باہر دوسرے ملکوں میں تو جب واپس آئے تو وہ کورونا کے کیسز جو ہے نا دوبارہ، کیونکہ یہاں بالکل ختم ہو گئے تھے، ڈنمارک میں تقریباً ختم ہو گئے تھے، مگر اب دوبارہ جو ہے انہوں نے سر اٹھا لیا ہے اور تھوڑا بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے فوراً گورنمنٹ نے جو پہلے پابندی اٹھا دی تھی، انہوں نے فوراً جو ہے نا پابندی لگا دی ہے کہ آپ مطلب کہ 100 بندے سے زیادہ آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اپنا پاکستانی گورنمنٹ پاکستان ایمبیسی کوپنہیگن نے جو وہ پروگرام اس نے طے کیا ہوا تھا 14 اگست کے حوالے سے، ان کو وہ کینسل کرنا پڑا۔ اچھا تو مرزا صاحب کیا اب صورتحال ہے کہ کیا وہاں پھر وہی لاک ڈاؤن کیا شروع کر دیا گیا ہے یا؟ جی بالکل، ابھی دوبارہ انہوں نے اسکول لاک ڈاؤن کر دیے ہیں، اور پھر مطلب کہ جو ہے نا اب دوبارہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اب 22 اگست سے جو ہے نا جتنے بھی اسٹور ہیں یا پلیس ہیں، بسیں ہیں یا اور کوئی ایسی جگہیں جو باہر ہیں، ان میں بغیر ماسک کے بالکل بندہ جو ہے نا نہیں جا سکتا، اور اگر ماسک نہیں پہنا ہوگا تو وہ جرمانہ ہوگا۔ تو انہوں نے مطلب یہ 22 اگست سے 22 اگست سے جو ہے یہ لا امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ آپ خریداری کے کسی اسٹور میں، سینٹر میں یا بسوں میں یا مطلب کہ ٹرینوں میں جائیں گے تو آپ کو ماسک پہنا وہ ضروری ہے۔ اچھا مرزا صاحب، یہ کیا آپ سمجھیں کہ کچھ ایریے میں آپ کے ڈینش میں وہاں پوری ڈنمارک میں کیسی صورتحال ہے؟ مطلب نہیں، ابھی جو ہے نا یہ اسپیشلی جو ہے کچھ ایریے میں ہے، مگر ان کو خطرہ ہے کہ یہ اگر اس کو لاک ڈاؤن نہ کیا، انہوں نے ایریا لاک ڈاؤن کیے ہیں اور مختلف ایریا کے لیے مختلف قانون انہوں نے بنائے ہیں، مگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کو اب بھی لاک ڈاؤن نہ کیا ہم نے تو یہ دوبارہ پھیل سکتا ہے، مگر وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے انہوں نے پہلے بھی اس کو ہینڈل کیا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس دفعہ بھی جو ہے نا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ 2 اور 3 ہفتوں کے دوران جو ہے نا اس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں گے۔ ہاں بالکل اچھی بات ہے جی۔ تو کیا آپ کاروبار بھی اسی طرح وہ شاپنگ مال یا جس طرح آفس میں یہ ورک اسی طرح جاری ہے وہ بھی بند ہے؟ شاپنگ مال کھلے ہیں، ہر چیز کھلی ہے، مگر صرف انہوں نے یہ احتیاطی تدبیر کی ہے کہ ابھی جو ہے نا آپ شاپنگ، کیونکہ جس طرح پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا اس طرح لاک ڈاؤن، پہلے تو لاک ڈاؤن جو ہے نا وسیع پیمانے پہ کیا تھا اور تقریباً یہ 3-4 مہینے جو ہے بالکل ہر چیز جو ہے انہوں نے بند کر دی تھی، مگر ابھی شاپنگ سینٹر اور دکانیں اور مطلب کہ شاپنگ مال سارے کھلے ہوئے ہیں، مگر ابھی وہ جو پابندی لگا رہے ہیں، ایک تو آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے، شادی آج بند کر دی انہوں نے، ریسٹورینٹ میں زیادہ مطلب کہ میٹر کے فاصلے پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، جس ریسٹورینٹ میں 200 بندوں کی جگہ تھی وہاں پہ آپ 50 بندے جو ہے نا بیٹھ سکتے ہیں، 50 بندے سے زیادہ
स्पेस को जो है ना बढ़ा दिया है बंदों के लिए। तो इसी तरह मस्जिदों के मामलात भी हैं, उनको भी मीटर से उन्होंने कर दिया है कि जिस मस्जिद में 200 बंदों की गुंजाइश थी वहाँ पे 50 बंदे जो है ना जा सकते हैं। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई है वो एक बेहतरी की तरफ जो है ना गमज़न है, और मेरे ख्याल वो इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। चलो अल्लाह करे जी। मिर्जा साहब तो सूरत हाल है स्कूल और कॉलेजों की क्या है? बच्चे वही, क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो पता चला था छुट्टियां हैं, तो अगर फर्ज किया छुट्टियां खत्म होती हैं तो वही ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है अभी तक। अभी जो स्कूल और कॉलेजेस का जो जिस स्कूल और कॉलेजेस में कोई 1-2 बच्चे पॉजिटिव आ जाते हैं वो स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। हमारे इलाके में खास करके जो डेनमार्क का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है लीलैंड से कहते हैं, दूसरा बड़ा शहर जो आरूस है कोपेनहेगन के बाद, वो ज़्यादा अफेक्टेड है इस वक्त जिस शहर में हम रहते हैं। तो उस शहर की ये सूरत हाल है कि उन्होंने जिस स्कूल में कोई बच्चे को या किसी फैमिली को जो है पॉजिटिव आता है तो पूरा का पूरा स्कूल बंद करते हैं। उन्होंने सारे स्कूल तो बंद नहीं किए मगर काफ़ी सारे स्कूल बंद कर रहे हैं कि अगर किसी एक स्कूल में अगर एक क्लास में भी एक बच्चे को पॉजिटिव आ जाता है तो वो बंद कर रहे हैं इसको 14 दिन के लिए। तो इस इलाके में ज़्यादा जो है ना वो फिलहाल फैला हुआ है, मगर वो ज़्यादा पहले मुराद ये है कि पहले यहाँ पे केस जो है ना डेली के आ रहे थे 4 या 5 या 10 केस आ रहे थे, अभी जो है ना 100 तक केस आ रहा है डेली। इस वजह से उनको फिक्र हो गई है कि मतलब जो है ना डेथ नहीं है, डेथ का रेशो बहुत कम है मगर जो केसेस नहीं आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो कहते हैं जी कि इन केसेस को रोकने के लिए हमें स्मॉल लॉकडाउन जो है ना वो करना पड़ेगा। तो वो स्मॉल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, वो स्मॉल लॉकडाउन करेंगे। मिर्जा साहब बिल्कुल अच्छी बात आपने की, स्मॉल लॉकडाउन होना चाहिए। ज़ाहिर है कोरोना वायरस की बीमारी ऐसी है कि जिस तरह पहले कम हुई अभी फिर इजाफा होता जा रहा है। मिर्जा साहब आप मुझे ये बताएं, देखिए आपका ताल्लुक तो पाकिस्तान से, आपसे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और जिस आपका तहसील गुजर खान से है, तो क्या सूरत हाल है जो PIA की जिस तरह फ्लैट बंद हो गया है तो वहाँ पे भी फ्लैटें आगे पीछे से या इंडिया से या यूरोप या एशियाई ममालिक से वहाँ पे भी बंद है? वो लोग आना जाना उनका कैसा है? आ रहे हैं जा रहे हैं, ये उनको पाबंदी लगाई? असल में जो PIA का जो फ्लाइट की पाबंदी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है जी। बाकी एयरलाइंस आ रही है। PIA का जो मसाइल जो अंदरूनी के मसाइल थे जो सरोवर खान साहब ने उस वक्त पायलट्स की वजह से जो जाली पायलट्स हैं या जाली लाइसेंस है उनकी वजह से जो यूरोप ने जो है पाकिस्तान एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। अभी तकरीबन पिछले हफ्ते पाकिस्तान PIA ने जो है ना वो एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन दायर की थी बेल्जियम में कि इस पर पाबंदी उठाई जाए, मगर उन्होंने जो वहाँ की एविएशन है यूरोप की उन्होंने फिर दोबारा पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा जी कि हम नहीं उठाएंगे 31 अगस्त तक, 31 दिसंबर तक। अगर आपने हालात बेहतर ना किए, अगर आपने हालात बेहतर किए तो 31 दिसंबर को पाबंदी उठाएंगे। अगर हालात बेहतर ना हुए तो हो सकता है कि इसमें मजीद एक्शन किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरह आप देखे बहुत से पाकिस्तानी हैं तो वहाँ से फिर किस तरीके से एयर कौन सी एयर में आते हैं? फर्ज किया वाया दुबई होता है या क्या तरीका है? क्यों ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ्लाइट तो बंद ये असल में आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही, मुझे मेरी बात समझ नहीं आई मुझे। मिर्जा साहब मैंने कहा कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं वहाँ पर रह रहे हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तानी जाएं, PIA की फ्लाइट बंद है, फिर कौन सा जरिया वाया दुबई से आते हैं या? बिल्कुल बात आपकी क्लियर होगी है। वो असल में जो ज्यादातर जो यूज हो रही है जी वो तुर्किश एयरलाइन यूज हो रही है, उसके साथ अमरत एयरलाइन यूज हो रही है और उसके साथ कतर एयरलाइन यूज हो रही है। मगर ज्यादातर लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि तुर्किश एयरलाइन में जो सफर करें तो वो तुर्किश एयरलाइन को जो है ना प्रायोरिटी दे रहे हैं, मगर उसके साथ वो एयरलाइनें और कतर और जो है अपना जो है अमरत भी, इन एयरलाइनों में जो है पाकिस्तानी जो जा रहे हैं इस वक्त। मिर्जा साहब आपने सफ़र किया है PIA में भी, तुर्किश में भी, जिसे आपने कहा कतर वाले में, आप क्या समझते हैं कौन सी बेहतर है? वहाँ की हुकूमत की देखिए वो फ्लाइटें चल रही हैं तो जिस PIA की जाली डिग्री की वजह से जो भी यहाँ मसले बने हैं उसके हवाले से आप क्या बेहतर समझते हैं? देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ आपके चैनल में आपके साथ और ये बात ऑन एयर जा रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचेगी क्योंकि हम 2 तरीकों से बात करते हैं। जब हम फैमिली के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की यहाँ पे बात करते हैं तो उसका बात का कुछ और मतलब होता है, क्योंकि हम PIA की तारीफ करते हैं क्योंकि अपने बच्चों के सामने हम ये नहीं कहना चाहते जी कि PIA में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मगर खुल के बात हम करते ये है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो जरूर जो है ना इसका नोटिस लेना चाहिए, PIA को बेहतर करना चाहिए। PIA जो है ना इन अमरत और कतर को बनाने वाली है, मगर आज वो खुद जो है ना उसमें कई दफ़ा हम सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो है बेशुमार चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट गुजारिश करते हैं कि वो मतलब कि
بالکل مرزا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. پاکستان کا ایک نام ہی ہے, وہاں سے کوئی بھی ہو. جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پی آئی اے ایک ایسی ہے کہ جو ایک نام تھا اور مقام تھا, لیکن پاکستان کی حکومتوں نے اس میں بر وقت نہیں ایسا سوچا, جس سے ابھی تک ہماری پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے, جس میں آپ اب دوسری سفر کر رہے ہیں. تو بالکل یہ پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ ایک نام اور مقام بنانے کے لیے ان میں کوئی بھی وہ خامیاں ہیں وہ دور کرنی چاہیے. اچھا مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں, وہاں پہ اب 14 اگست کے حوالے سے تو بات ہوئی تھی, تو وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ابھی تک ان دنوں میں کوئی احتجاج کیا گیا ہے, کوئی آپ نے ڈے منایا ہے, جس طرح یا 14 اگست سے آپ 15 اگست بھی منایا جاتا ہے, آپ کیا سمجھے ہیں ڈنگ مارک میں؟ جو سب اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا 14 اگست کا فنکشن ایک ہوتا ہے ایمبیسی پاکستان میں, اور باقی بھی مطلب پورے 14 اگست کے مہینے میں پورے یورپ میں اور پھر ڈنمارک میں فنکشن جاری رہتے ہیں. مگر 15 اگست کو جو یوم آزادی ہوتا ہے اپنا انڈیا کا, تو اس وقت خاص کر کے جو یہاں کی تنظیمیں ہیں وہ مطلب یہ اپنا انڈین ایمبیسی کے سامنے 15 اگست کو یوم سیاہ مناتی ہیں. اور اس دفعہ بھی جو ہے کشمیر سوسائٹی ڈنمارک, یہ ایک بہت ڈنمارک کی ایک بڑی سوسائٹی ہے کشمیر کی, انہوں نے بھی یوم سیاہ انڈین ایمبیسی کے باہر پرجوش طریقے سے منایا, اور میں بھی اس میں گیا تھا, میں بھی اس میں شامل تھا. وہاں کے لوگوں نے اپنا اس پروگرام میں تقریباً ڈنمارک کی دینی, سیاسی, مذہبی اور سماجی اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو اس میں شامل تھے, اور اس میں فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنا پی ایس او کا خیال کرتے ہوئے اپنا پورے زور و شور سے احتجاج کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ اس سوسائٹی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیشل, خاص کر کے جو کیونکہ کشمیر خاص کے لیے یہاں پاکستانی ہو یا کشمیری ہو وہ ہر وقت مطلب یہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں, کیونکہ جو جتنا کشمیر میں انڈین دہشت گردی, حکومتی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس پہ ہر شور بلکہ ہر شخص جو ہے نا وہ پریشان ہے. اور مطلب جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری جو ہیں ان کو بہت ہی تکلیف ہے. تو میں رائے ساجد جو اپنا کشمیر سوسائٹی کے صدر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کیا ہے کوپن ہیگن میں انڈین ایمبیسی کے سامنے, اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ تھی. اور یہ پروگرام بہت ہی اچھا, جس میں پارلیمنٹ کے ممبر ملک اسکندر صدیق نے بھی حصہ لیا ہے, اور اس نے یہ بات کہی ہے جی کہ وہ کشمیر کاسٹ کو ڈینش پارلیمنٹ کے اندر اور ڈینش پارلیمنٹ کے باہر اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک کامیاب پروگرام انہوں نے 15 اگست کو اپنا انڈین ایمبیسی کے باہر کیا ہے. ہاں بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی راج صاحب کی اور ملک اسکندر صاحب کی, جس طرح آپ نے کہا ڈینش پارلیمنٹ کے باہر. دیکھیں جس طرح پاکستانی وہاں پہ 14 اگست مناتے ہیں, تو آپ نے کہا انڈین, اب انڈین اپنی آزادی کے لیے وہاں پہ جشن کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں کشمیر کے ہوں, کشمیری سوسائٹی کے, جس طرح بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں. آپ پلیز آواز سے کٹ کے آ رہی تھی, سوال دوبارہ کریں گے؟ مرزا صاحب میرا کہنے کا مطلب ہے جس طرح انڈین وہاں, اب انڈین بھی آزادی مناتے ہیں, انڈین جہاں جتنے بھی رہ رہے ہیں, تو پاکستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم انڈین ایمبیسی کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں, کشمیری احتجاج کرتے ہیں, تب وہاں پہ آپس میں کوئی لڑائی, کوئی خدشہ, کوئی اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں جس سے کوئی مسائل پیدا ہوں؟ دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کے رہنے والے کشمیری اور پاکستانی جو ہے وہ ایک پرامن قوم ہے جی, اور ہم پرامن ہوتے ہیں اور امن کے ساتھ اپنا احتجاج کاٹ کرواتے ہیں. ہم نے کبھی مطلب اگر وہ کوئی کسی طرف سے کوئی پرابلم بھی ہو, کسی انڈین کی طرف سے کوئی دہشت گردی کا خطرہ بھی ہو, تو ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ہمیشہ امن کے ساتھ ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. ہم بالکل وہاں پہ کوئی ایک کمرہ اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹنے دیتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ہمارے پاس اجازت ہوتی ہے, قانونی طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور پولیس اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے, تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں.
وہاں کی حکومت کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ وہاں کی حکومت میں جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنا کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس کو ہمیشہ جو نا وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھاتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ایک مستقل بنیادوں پر ایسی تنظیمیں بنائی جائیں، ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو مطلب مسئلہ کشمیر کو جو نا کنٹینیوس پارلیمنٹ کے اندر، ڈینش میڈیا کے اندر، اور مطلب کہ دوسری جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کر کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری رہنے والوں کی ہیلپ کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے. آپ کا بھی رول کچھ میڈیا میں بھی، آپ کو بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں پاکستان میں. آپ سو تو وہاں میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہاں میڈیا کا جی مطلب کہ ڈینش میڈیا میں تو فی الحال کیونکہ یہ ہمارے ملک سکندر جو ہے یہ آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں کشمیر پہ، ان کے کافی آرٹیکل آتے ہیں، مگر فی الحال اتنا مطلب کہ ڈینش میڈیا کے اندر فی الحال ہمارا اتنا افیکٹڈ رول نہیں ہے. مگر اس کے سلسلے میں ہم ابھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں، ایک گروپ بنا رہے ہیں، جتنے بھی پروفیشن ہے جس بھی مطلب آئی ٹی میں ہے یا اکنامکس میں ہے یا کسی بھی فیلڈ میں، بینک میں، ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اور جو مطلب جرنلسٹ ہیں جو یہاں کے بچے فورن ہیں، پاکستانی اوریجن ہیں، ان کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ بھی جو ہے نا اور مطلب کہ سوشل میڈیا اور ڈینش میڈیا کو جو ہے نا ہماری خبریں، کشمیر کی خبریں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، تاکہ مطلب کہ ڈینش جو یہاں رہ رہے ہیں ان کو کشمیر کی اصل صورتحال کا پتہ چلے. بڑی اچھی بات کی سوشل میڈیا اور ڈینش میڈیا کے حوالے سے آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے کہ وہاں یہ آواز پوری دنیا میں پہنچے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کشمیری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی یہ انڈیا. لیکن اچھا میں بات کر رہا تھا، پہلے آپ نے بات کی تھی کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اچھا پاکستان میں دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن بھی ہوا، بہت سے مسائل ہوئے ہیں، لیکن مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہاں کی مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا سا عوام کو بتائیں، کیا اسی طرح مہنگائی بڑھتی ہے؟ جی بالکل نہیں. لاک ڈاؤن کے دوران جی مطلب پچھلے ہم تقریباً مارچ سے تقریباً ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، مگر جو مارچ میں قیمتیں تھیں نا آج بھی وہی قیمتیں ہیں. ایک سینٹ ایک کرونا بھی جو ہے نا وہ نہیں بڑھا. تو کوئی ہمیں مہنگائی میں کیونکہ حکومت نے کنٹرول کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اور ہم پاکستانی گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں. پاکستان میں کافی مسائل ہیں، مزدور طبقہ ہے ان کا خیال رکھیں، اور اس لاک ڈاؤن میں جو ہے نا اپنی قیمتوں کو کنٹرول کریں. تو یہ ہم گزارش کر سکتے ہیں پاکستان گورنمنٹ سے. مگر ڈینش گورنمنٹ کا بالکل صحیح کنٹرول رکھا ہوا ہے مہنگائی پہ. کوئی بالکل ایک کرونا مارچ سے لے کے ابھی تک کوئی کسی چیز پہ بھی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. مرزا صاحب بڑی آپ نے پیاری بات کی اور بڑی اچھی بات ہمیں پتہ چلی کہ وہاں پہ مارچ سے لے کر ابھی تک کوئی مہنگائی نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں دیکھا جائے تو غریبوں کا تو وہ کیا کہتے ہیں برا ہی حال ہو چکا ہے. تو مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم صاحب ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رپورٹیں بھی دیتے ہیں، آپ سینئر ایک نام اور مقام بھی ہے وہاں پہ، روز کی ایکٹیو ہے آپ کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ابھی تک بھی خان صاحب کو جس طرح پہلے لور تھے وہی پسند کرتے ہیں خان صاحب کو، کہ ابھی کچھ جو تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے وہ تبدیلی کے نعرے ختم ہو گئے وہاں پہ؟ اصل میں بتائیں کہ جی یہ دیکھیں کہ ایک گھر کو بنانے کے لیے لمبا ٹائم لگتا ہے. اب جتنے مسائل پاکستان کے اندر ہیں نا، اگر مطلب کہ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری قوم اور ہماری کچھ بدقسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رات کو سوئیں تو مسائل حل ہو جائے، مگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گی. مگر اصل بات تو یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب کوئی اپنا ان کا بھی کریکٹر جو ہے وہ بھی باقی پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. مگر چلیں آپ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو 5 سال دیے جائیں، اور امید تو ہے اور لوگ امید بھی رکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ابھی بھی امید رکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ مسائل کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں کے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یار کہ مطلب کہ اپنا یہ خان صاحب ایک پاکستان کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر دینا ہے. اگر خان صاحب پاکستان کی ڈائریکشن بھی سیدھی کر دیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا بھی ہو. نہیں مرزا صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن کچھ جس طرح چلو آپ پاکستان میں تو بہت سی عوام مخالف ہو چکی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں یہاں مہنگائی بے روزگاری اتنی ہوئی، لیکن وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لور تھے ان میں سے کچھ تو آواز نکلتی ہوگی کہ خان صاحب ظاہر ہے ان کے ریلیٹیو پاکستان میں رہائش ہیں، وزیر ہیں، ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ضرور کہتے ہوں گے کہ جی خان صاحب نے تو
महंगाई कर दिया, तो वहाँ भी वो लोग मुतरफ नहीं हुए हैं अभी तक? असल में मेरा जाना आना लगा रहता है लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। हमारे लिए सारी पार्टियां मोहतरम हैं, सब पार्टियों की लीडरों से भी और कारकुनों से भी मिलते रहते हैं। मगर हमने जो देखा है जी कि खान साहब की जो लोअर हैं या जो वर्कर हैं उनके, या जो मतलब जो उनके सपोर्टर हैं, वो मतलब कि खान साहब के साथ नहीं है बल्कि एक नजरिए के साथ काम कर रहे हैं। अगर खान साहब ने काम ना किया तो वो लोग जो उनके साथ नहीं रहेंगे। जिस तरह दूसरी पार्टियों में होता है कि वहाँ शख्सियत परस्ती होती है, ये पीटीआई को जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को देखते हैं, जहाँ लोगों से बात करते हैं, वो शख्सियत परस्त नहीं है। वो कहते हैं जी कि नजरिए के साथ हम खड़े हैं, अगर खान साहब काम नहीं करेंगे तो कल हम इनके साथ भी नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए खान साहब को सोचना चाहिए जी कि ये जो उनके वोटर हैं और सपोर्टर हैं वो एक नजरिए के साथ खड़े हैं। अगर खान साहब काम करेंगे तो वो उनके साथ अगली दफा मतलब कि उनके साथ होंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो वो मतलब कि शख्सियत परस्त लोग नजर नहीं आते हमें। मिर्जा साहब, आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, लिखते भी हैं। जिस तरह मलिक सिकंदर साहब की बात की है, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की भी सूरत हाल इसी तरह ही है? जिस तरह वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक तो बाहर गए हुए हैं, उनके आप ज़्यादा वहाँ जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो बैठे हुए हैं डंगमार्क में, वो उनसे उसी तरह लव करते हैं, उसी तरह मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं कि मियाँ साहब बाहर चले गए हैं। क्या आप समझते हैं? ज़ाहिर है वहाँ आप मिर्जा साहब असूल परस्त है, वहाँ पे जो बात करते हैं कमिटमेंट करते हैं। सच्ची बात है कि अपना जो ना अभी कोई पार्टियों का कोई खास वजूद नहीं है। जो लोग मतलब चंद लोग हैं वो मतलब जिस पार्टी के साथ लगे हुए, खास कर जो नून के साथ लगे हुए, जो पार्टी के साथ लगे हुए या किसी और पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो चंद लोग जो जी वो बिल्कुल मतलब कि जो ना वो कहते हैं जी कि रात काली हो या वो सफेद हो, वो एक ही बात है। जो मियाँ साहब के साथ लगे हुए कहते हैं जी कि जो मरेगी हो जाए, साथ जो जरदारी साहब के साथ है वो जरदारी साहब के साथ हैं। तो वो इस तरह जो है लोग मतलब देखे पंछी उंगली बराबर नहीं होती, हर मुआशरे में होते हैं ऐसे लोग जो मतलब कि वो शख्सियत के साथ उनको प्यार होता है, लगाव होता है। वो फिर मतलब कि उनकी कोई चीज देखते हैं, वो कहते हैं जी कि बस ये मेरा मतलब लीडर है, ये मेरा मुर्शिद है, ये मेरा है, तो बस उसी में बस वो गर्क हो जाते हैं। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो कहते हैं पीरी मरीदी वाली बात है, बस वो एक जलापन आ जाता है जिस तरह बस किसी को चाहना है। अच्छा मिर्जा साहब, हमारे टाइम की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा ये बता दें कि जो कोरोना वायरस है अभी जिस तरह आपने कहा दोबारा फैल गया है, इसके हवाले से वहाँ के और पाकिस्तान की आवाम के लिए, पूरी दुनिया में जो भी है, उनके लिए कोई पैगाम क्या है आपका? उनके लिए यही पैगाम है जी कि कोरोना वायरस मतलब कि पाकिस्तान में कई बंदों से बात होती है तो वो कहते हैं जी कि कोरोना वोना कुछ नहीं है। असल में ये एक बीमारी है, ये एक वायरस है। ये मतलब जिन लोगों को या जिन लोगों की फैमिलियों में ये वायरस है, उन लोगों से अगर पूछा जाए तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल बताते हैं। उनसे लोगों से बात होती है, कहते हैं जी ये बहुत अफेक्टेड है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है जी कि आप हमारे मतलब कि इस्लाम में भी यही है कि एहतियात करें। हमें एहतियात करनी चाहिए, हर लिहाज से एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मीटर का फासला रखना चाहिए, और स्पेशली जो गवर्नमेंट की हदायत से, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बंदों के लिए जो बेहतरी फैसला करती है, जो भी हुकूमती हदायत होती है उसे हमें अमल करना चाहिए। और यहाँ की आवाम इसीलिए मतलब कि ये कामयाब है ये लोग कि जब भी आवाम वो गवर्नमेंट कहती है जी कि आप अंदर बैठ जाइए, अंदर बैठ जाते हैं, वो कहती है जी बाहर आप निकल आए तो बाहर निकल आते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट की जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन होती है वो उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट की बात को मानते हैं। तो यही वजह है कि डेनमार्क में, स्पेशली मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, कि ये कोरोना ने इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तकरीबन अब भी मैं 4-5 महीने हो गए हैं, मगर अब भी इनकी डेथ जो है वो तकरीबन 621 है। तो अभी जो मतलब कि नए केस हैं, टोटली जो केस है वो तकरीबन 1100-1200 है। तो जो वेंटिलेटर पे तकरीबन 2 है। तो मैं यही वजह है कि जो अवाम है, डेनिश अवाम है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ पूरा ताउन किया है, और मैं समझता हूँ कि इस वजह से जो है डेनमार्क का कम नुकसान हुआ है। बड़ी अच्छी बात आपने की है। लास्ट सवाल आपसे करूंगा मिर्जा साहब, एक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से एक नक्शे का मैप जो बना गया यहाँ पे नक्शा, उसके हवाले से वसी कर दिया गया। वहाँ की कश्मीर की जो आप कम्युनिटी रह रही है, वहाँ के जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, उसके हवाले से उनकी क्या राय थी, उनका क्या मौक़िफ़ था? जो ओवरसीज में पाकिस्तानी रह रहे हैं या जो कश्मीरी ओवरसीज पाकिस्तानी और जितने भी हैं ना, कश्मीर और आपके जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज कश्मीरी हैं, जी जी, जो
عبداللہ صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے ہمارے پیارے محترم, ہمارے بڑے بھائی, ہمارے دوست جن کا تعلق تو پاکستان سے تھا, حال مقیم ڈنگ مارگ میں, جناب مرزا نواز صاحب. ان سے ہم نے 14 اگست کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی, اور خاص طور پر انہوں نے جو بات بتائی کہ اب کرونا وائرس جو دوبارہ پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے وہاں کی حکومت کے حوالے سے ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں, لاک ڈاؤن, اسمال لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جس طرح پی آئی اے کی فلیٹ کے حوالے سے بات کی, پاکستان کی جو پی آئی اے کی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت کو اگر دیکھا جائے تو پی آئی اے کا ایک نام اور مقام تھا, اگر موجودہ حکومت اس کو بہتر کرنے کے لیے آئے تو یہ ضرور کر سکتی ہے. جی ناظرین, انشاءاللہ ہم نئے چہرے اور نئے ٹاپک کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.